بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ گرم صحرا ہے اور عراق کی ہواؤں کے تھپیڑے اس صحرا کی خاک کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ ایک بوڑھی شخصیت ہے کہ جو غلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے غلام کا سہارا لیے ہوئے ایک قبر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ شخصیت آگے بڑھی، اپنے آپ کو اس قبر پہ گرایا اور فضا میں ایک آواز گونجی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، غلام کا سلام قبول کیجائے۔ تاریخ نے اس شخصیت کے نام کو رقم کیا۔ کون ہے یہ؟ رسول کا بوڑھا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری ہے کہ جو نواسہ رسول کی قبر پر آیا۔ کون جابر بن عبداللہ انصاری؟ جابر بن عبداللہ انصاری وہ شخصیت ہیں کہ جو خود اپنی ذات میں نہیں بلکہ ان کے والد سے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری خود تو اہل بیت کے لیے قربان ہوئے، اپنی زندگی کو اہل بیت کے دروازے پر گزارا، لیکن جابر کے والد یعنی جناب عبداللہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مکے میں بیعت عقبہ میں پیغمبر اکرم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب پیغمبر مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو جابر کے والد جنگ بدر میں پیغمبر کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جب جنگ احد کا مرحلہ آتا ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری کے والد یعنی جناب عبداللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے محضر میں شہادت کو قبول کیا، یعنی باپ بھی اہل بیت کے دروازے کے اوپر فنا ہوا اور بیٹا بھی اہل بیت کے دروازے کے اوپر فنا ہوا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کون شخصیت؟ جب مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں تو جابر کا ایک مشغلہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کو لکھتے ہیں اور ان کو نقل کرتے ہیں۔ کون جابر بن عبداللہ انصاری؟ کسی اہل بیت نہیں بلکہ ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کے تلاوت کیے بغیر ہمارے یہاں محافل و مجالس کا آغاز نہیں ہوتا، یعنی آپ فوراً ملتفت ہو گئے کہ حدیث قصہ۔ اس حدیث قصہ میں پہلا جملہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، یعنی آج 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کے خانوادے میں جب بھی ذکر اہل بیت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اہل بیت کا وہ صحابی ہے کہ جس کا ذکر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسی وفا، ایسی محبت کہ جس کا صلہ یہ ملا کہ آج جب بھی اہل بیت کی طہارت کے تذکرے کا آغاز ہوگا تو خود بخود جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہاں پر شروع ہوگا۔ جابر بن عبداللہ انصاری جب مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں تو اہم ترین جو روایات جناب جابر نے نقل کی ان میں سے ایک روایت تو حدیث قصہ کی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور ایک اور اہم روایت کی جس کو حدیث لوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث لوح کیا ہے؟ یہ حدیث لوح وہ روایت ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے اوپر جناب جبرائیل آسمان سے چند لوح لے کر نازل ہوئے جس کے اندر پیغمبر کے 12 اوصیاء کا نام موجود ہے، اور یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر کے ہر وصی کی اس کے زمانے کے اندر کیا ذمہ داری ہوگی اور کون کون سے امتحانات ہیں کہ جو ان کو پیش آئیں گے۔ اور اس روایت کا نقل کرنے والا کون ہے؟ اس روایت کو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم کے ساتھ جنگوں کے اندر موجود ہیں، جنگوں میں پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو پیغمبر نے ایک بشارت دی، اور یہی وہ طرہ امتیاز ہے کہ جو جابر کا ٹھہرا تاریخ کے اندر کہ ویسے تو جو بھی پیغمبر اکرم کے اصحاب ہوئے انہوں نے یا تو 1 2 3 زیادہ زیادہ 4 یا اس سے زیادہ ہو گیا تو پنجتن پاک کے زمانے کو درک کیا، لیکن یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جس نے 7 معصومین کے زمانے کو درک کیا، یعنی پیغمبر اکرم، جناب امیر المومنین، جناب خاتون جنت، جناب حسنین یعنی امام حسن، امام حسین، چوتھے امام اور 5ویں امام کے بچپنے کو درک کیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے، اور اس طریقے سے اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہر امام سے کچھ نہ کچھ روایات ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے توسط سے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنی عمر کے طویل عرصے کو گزارنے کے بعد 5ویں امام کے بچپنے کا زمانہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری اکثر مسجد مدینہ یعنی مسجد النبی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جملہ کہتے تھے، یا باقر العلم، اے علم کو شگافتہ کرنے والے، اے علم کو شگافتہ کرنے والے، اے علم کو شگافتہ کرنے والے۔ جب لوگوں نے یہ جملہ سنا
تو ایک مرتبہ کہا کہ شاید جابر بوڑھے ہو گئے, شاید ہیزیان کا غلبہ ہو گیا. آخر کون ہے کہ جس کو یہ ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. جیسے ہی یہ آواز جابر کے کانوں سے ٹکرائی تو فوراً جابر نے ایک مرتبہ ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم مجھ پر ہیزیان کی تہمت لگاتے ہو. سنو, مجھے رسول خدا نے یہ بشارت دی تھی کہ تم میرے ایک ایسے بیٹے سے ملاقات کرو گے جس کا نام میرا نام ہوگا, یعنی جیسے میرا نام محمد ہے اس کا نام بھی محمد ہوگا, جس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے, جس کا کردار میرا کردار ہوگا, جس کی گفتار میری گفتار ہوگی. وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ دنیا میں 5ویں امام کی ولادت ہوتی ہے, اور جابر کی ملاقات جب 5ویں امام سے ہوتی ہے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول ذرا پیچھے ہٹیے. امام پیچھے ہٹتے ہیں, پھر کہتے ہیں ذرا آگے آئیے. اقبل فاقبلا ادبر فادبرا, پیچھے ہٹیے, پیچھے ہٹے, آگے آئیے, آگے آئے. جب اس طریقے سے دیکھا تو ایک مرتبہ جابر اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کہا واللہ ہذہ شمائل رسول اللہ, خدا کی قسم رسول خدا کی صفات اس بچے کے اندر جلوہ گر ہیں. وہی صورت, وہی شخصیت, وہی چہرہ, وہی صورت اور وہی چلنے کا انداز کہ جو رسول خدا میں نے دیکھا تھا, ہو بہو اس بچے کے اندر وہ جلوہ گر ہے. اور ایک مرتبہ جناب جابر آگے بڑھے, امام محمد باقر کے ہاتھ کو پکڑا اور مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور کہا کہ اے فرزند رسول, آپ کے جد رسول خدا نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا. میں وہ امانت ادا کرنے کے لیے آپ کے محضر میں حاضر ہوا ہوں, اپنے جد رسول خدا کا سلام میری جانب سے قبول کیجیے. یہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اور ایک تذکرہ جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے متعلق ہے اور جو آپ عموماً 40 کی مجالس میں سنتے ہیں کہ حسین ابن علی کی قبر کا پہلا زائر, یعنی جب سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو ایک روایت کے بقول جب 40 کا دن آیا تو جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ بڑھاپے کے عالم میں قبر جناب سید الشہداء پر پہنچے اور امام حسین کی پہلی زیارت کی. یعنی یہ تشییع امر جابر ہے, یہ جابر کے کیے ہوئے عمل کی تشییع ہے کہ جو آج ہر عزادار 40 کے روز امام حسین کی قبر پر حاضر ہوتا ہے. کون تھا کہ جس نے اس کی بنیاد رکھی؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اس محبت کا صلہ پروردگار نے کیا دیا کہ مکتب اہل بیت میں ویسے تو بڑی کتابیں لکھی گئیں, لیکن ایک اہم ترین کتاب کہ جو مکتب اہل بیت میں لکھی گئی کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب تک کوئی شخص اس کتاب کا مطالعہ نہ کرے بلکہ اس کو دقت کے ساتھ نہ پڑھے وہ مجتہد نہیں بن سکتا. کون سی کتاب؟ پہلی کتاب کا نام ہے فرائض الاصول کہ جو علم اصول فقہ کے اندر لکھی گئی. دوسری کتاب کا نام ہے کتاب المقاصد کہ جو فقہ کے موضوع کے اوپر لکھی گئی. اور یہ دونوں کتابیں اتنی امپورٹنٹ اور اہمیت کی حامل ہیں کہ جب تک ان دونوں کتابوں کو بہترین انداز سے نہ پڑھا جائے کوئی انسان آج کی صدی کے اندر ہی مجتہد نہیں بن سکتا. اس کو لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیخ اعظم انصاری, شیخ مرتضی انصاری. یہ شیخ مرتضی انصاری وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم اصول اور علم فقہ کے اندر اس طریقے سے قلم اٹھایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص مجتہد بننا چاہے تو محتاج ہے کہ اس عالم کی تحقیقات کو پڑھے, پھر اس کے بعد وہ مجتہد بنتا ہے. اور جب آپ شیخ مرتضی انصاری کے شجرے کو فالو کرنا شروع کریں گے اور ان کے نسب کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہی کا شجرہ ہے کہ جو آتے آتے جب آگے پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک شخصیت جو پیدا ہوتی ہے اس کا نام شیخ مرتضی انصاری ہے. تو یہ پروردگار عالم کا خاص کرم تھا کہ جو وفا اہل بیت کے نتیجے میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو ایک تحفہ عنایت ہوا کہ کئی سال گزر جانے کے بعد بھی اگر مکتب اہل بیت کی خدمت ہو رہی ہے تو جابر بن عبداللہ انصاری کی اولاد اپنا کردار وہاں پر ادا کر رہی ہے. جزاک اللہ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت